भरम तो भांगे फेरा तो चले जो जाई पूछो सतगुरु नु ज्ञान मुगता फल प्यारे लइए जार गुरु चीजे مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو تو اللہم صلی اللہ علیہ محمد خدا تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا یہ انسان کی ایک قدرتی حاجت ہے. ہر بچہ چاہے وہ کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوئے، خدا کہتا ہے کہ تمام بچے دنیا کے اندر اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو جو سکھاتے ہیں اس حساب سے اس کی زندگی بنتی ہے. اگر ماں باپ کافر ہیں تو مومنو وہ بچہ بھی کافر ہی بنتا ہے. اگر ماں باپ مومن ہیں تو وہ بچہ بھی مومن بنتا ہے. اس بچے کو چھوٹی عمر سے جو چیز سکھائی جاتی ہے اس کے دماغ کے اوپر انسکرائبڈ ہوتا ہے. پھر وہ ان چیزوں کو اپنے خیالوں اور دھیانوں میں بڑے ہو کے سوچتا ہے، اور اگر اس کی جو بنیاد ہے مضبوط فاؤنڈیشن کے اوپر نہیں تو ساری زندگی اس کی ڈھچو پچو، شک میں، فرسٹریشن میں اور اسی قسم کی بہت سی دماغی مشکلات میں گزرتی ہے. اس کی روح جو ہے، اس کا دل ہے، اس کی زندگی ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے اعمال ہیں، ان تمام کا جو اس کو رزلٹ ملتا ہے تو اس کے دل کے اندر اطمینان، تسلی اور خوشی نہیں ہوتی. اگر ہم نے اس بچے کو، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ہر بچہ قدرت کے حساب سے اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر بچے کو خدا کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا فطرتاً قدرتی طور پہ سکھایا ہے. اور اگر ایک انسان سوچے تو خدا کی ہستی دنیا میں ہے. الحمدللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. اور وہ لوگ کے جو خدا کو مانتے ہیں، جیسا کہ ہم، جیسا کہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو وغیرہ ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں کہ جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ایک سپریم پاور اتھارٹی ہے جس کا نام اللہ کہہ دو، ایشور کہو، گاڈ کہو، کچھ بھی کہو، مگر ایک سپریم پاور ہے اور وہ ہے اللہ اکبر. وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے اندر میجورٹی ان کی ہے کہ جو خدا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، مان ضرور لیتے ہیں لیکن خدا کے کہنے پر فرمان پہ عمل نہیں کرتے. اور جب ان کے اوپر کچھ مصیبت آتی ہے یا کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو خدا کو یاد ضرور کر لیتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے عمل اعمال کے اندر وہ خدا کو بھول جاتے ہیں. میں عموماً اپنی وعظوں میں چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن آج مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ کل ہی میں نے
لاس اینجلس کے اندر واعظ کی تو اس کے اندر میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، ایک میں نے مثال دی، میں یہاں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مومنو، دو بچے چھوٹی عمر کے اندر اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے، بڑے اچھے دوست تھے۔ جب جوان ہوئے، ان دو میں سے ایک شخص جو تھا چھوٹی عمر سے اس کو روحانیت کا شوق تھا، وہ مذہب پرست تھا اور خدا کا عابد تھا، اور دوسرا تھا وہ دنیا کا لالچی تھا، لوبھی تھا، خود غرض تھا، وہ بیپار میں پڑ گیا، بڑا مالدار بن گیا، اور وہ جو پہلا شخص تھا وہ ایک درویش بن گیا، خدا تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنے لگا، لوگوں کو نیک نصیحت کرنے لگا، اور شہر سے دور ایک دریا کے کنارے کے اوپر اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، تو وہیں وہ تھوڑا کام کاج کرے، لوگوں کی خدمت کر لے، مسافروں کی خدمت کرے، خدا کو یاد کرے اور اس کی عبادت میں گزارے۔ آہستہ آہستہ اس کی عبادت اور جو انسانی خدمت تھی، دل کی نیکی تھی، گناہ کم تھے ہی نہیں، اس طرح ہوتے ہوتے اس کی زبان میں کرامت پیدا ہو گئی۔ وہ اگر کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ دعا پوری ہوتی تھی، وہ اگر کسی کو کہتا تھا کہ جا خدا تجھ کو یہ بخشے تو وہ ہو جاتا تھا، کسی کی بیماری کے لیے کوئی چیز دوا کے طور پہ کہتا تھا تو وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو اس کی شہرت نامنا فیم بڑھنے لگی۔ وہ جو پہلا اس کا دوست تھا جو بیپاری بن گیا، مالدار بن گیا، کئی برسوں کے بعد اس کے کان تک یہ آواز پہنچی کہ اس کا بچپن کا دوست تو اتنا بڑا نامور ہو گیا، اتنا فیمس ہو گیا کہ لوگ اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کو بھی شوق ہوا کہ چلو میں اس کو دیکھوں۔ اس دوست کو ملنے کے لیے آیا، دوست کو تحفے لایا، مگر اس نے کچھ لیے نہیں۔ 8-10 دن اس کے پاس بیٹھا، بہت سی نصیحتیں اس کو سنائی گئیں۔ آخر یہ جانے کے لیے واپس تیار ہوا تو آخری وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو دوست، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اس نے کہا میں تجھے کیا نصیحت کروں؟ کہتا نہیں کچھ نصیحت کرو۔ کہتا اچھا، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو۔ وہ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو؟ وہ اللہ اکبر، خالق اکبر، سارے جہان کا بادشاہ اور ہمارا رازق، اس کو تم مجھے کہتے ہو کہ خدا کے اپنے سے بڑا سمجھو؟ وہ تو بڑا ہے ہی، یعنی تم کو میرے ایمان پہ شک آیا؟ کہتے تم نے مجھے پورا کہنے بھی نہیں دیا، غصے ہو گئے ہو۔ میں یہ کہتا ہوں خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو، اگر بڑا نہیں سمجھنا تو کم از کم اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھو۔ وہ اور بھی غصے ہو گیا، کہتا کہ ضرور تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں اور میں اسلام پر نہیں رہا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو، نہیں سمجھنا تو چھوٹا نہیں سمجھو، اپنے برابر ضرور سمجھو۔ کہتا بھائی ناراض مت ہو، میں نے جو نصیحت کرنی تھی کری، اب تم سمجھنا تو سمجھو۔ جانے کے لیے اٹھا، ہاتھ ملایا، یہ فقیر نے رومال کے اندر کپڑے میں بندھا ہوا چھوٹا سا پارسل دیا کہ اس میں کھانا ہے، رستے کے اندر تمہیں کام آئے گا، رزق ہے، اس کے لیے مجھے امید ہے کہ تم منع نہیں کرو گے۔ وہ زمانے کے اندر ہوٹل ریسٹورینٹ ایسی چیزیں تو نہیں تھیں، لوگ بھتہ ساتھ لے جاتے تھے۔ لے لیا، چلا گیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ 3-4 گھنٹے کی سفر کے بعد دل ہوا کہ چلو ابھی کھانا کھا لیں۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، ایک چشمے کے کنارے وضو کیا، خدا کو یاد کیا، نماز پڑھی اور پھر بیٹھا کھانے کے لیے۔ اس نے اس کی گانٹھیں کپڑے کی کھولی تو دیکھا تھوڑا گڑ ہے اور 3 روٹیاں ہیں۔ ایک روٹی ہے گیہوں کی، گھی میں پکی ہوئی یعنی پراٹھا ہے،
جیسے ہی منہ کھولا اس کی خوشبو سے اس کا دماغ تر ہو گیا، بھوک اور بھی تیز ہو گئی. دیکھا تو دوسری روٹی جو تھی وہ مکئی کے آٹے کی تھی. تیسری روٹی دیکھا گیہوں کے اوپر کا جو چھلکا ہے براؤن، اس کی بنی ہوئی تھی، بھوسی کی. بڑا سوچنے میں پڑا کہ یہ 3 الگ الگ قسم کی روٹیاں مجھے دیں. ابھی سوچ رہا تھا تو ایک بھکاری آیا، کہتا ہے ایسے خدا کے نام پہ مجھے کچھ دے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، اللہ رسول تجھ کو اس کا بدلہ دے دے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. اس کے دل میں آیا کہ چلو وہ نیچے کی جو بھوسی کی روٹی ہے وہ میرے سے تو کھائی نہیں جائے گی، وہ اس کو دے دی. اس نے ہاتھ پکڑ لیا، منہ سے کپڑا اٹھایا تو یہ اس کا دوست تھا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا. اس کو دیکھ کے اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، بیٹھ گیا. کہتا دوست بہت غصہ کرتے تھے جب میں نے کہا کہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو، نہیں تو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. تم نے وہ پراٹھا دیکھ کے یہ خیال کیا کہ یہ فقیر کو پراٹھا کیا دوں، میں کھاؤں گا. تم نے سوچا کہ مکئی کی روٹی بھی کھا سکتا ہوں، یہ بھوسی کی روٹی نہیں کھائی جائے گی، یہ فقیر کو اللہ کے نام پہ دے دو. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کو تم نے چھوٹا سمجھا کیوں نہیں؟ پاؤں پہ گرا، معافی مانگی. اللہ کو اللہ کہتے ہیں، مگر عمل کے اندر ہم خدا کو اپنے نوکر سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں. جب یہ مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کو ایک نوکر کی طرح حکم کرتے ہیں، اے خدایا میری بیماری دور کر دے، اے خدایا مجھے پیسہ دے، اے خدایا میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے. ہم اللہ کو حکم کرتے ہیں. ہماری دعاؤں کا طریقہ یہی ہے نا. اگرچہ ہمارے مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ذرا پولائٹ ہوتا ہے، اس طرح ہارش نہیں ہوتا. یا مولا میری بیماری دور کر دے، یا مولا میرا پیسہ اٹک گیا ہے مجھے دلا دے. ہماری دنیا کی جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں ہم اس طرح اس کو کہتے ہیں. دعا مانگنے کا بھی ایک آرٹ ہے، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے اور چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ گیا، انجانے طور پہ لگ گیا، اور اگر آپ اس کو کہو آئی سوری، معاف کرو، تو وہ آدمی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اسی الفاظ کو آئی سوری، میرے کو معاف کر دو، آواز کے فرق، لہجے کے حساب سے، اپنی ایکسپریشن کے حساب سے ایک ہی کہی ہوئی چیز میں فرق پڑ جاتا ہے. کسی کو کہو تم ادھر آؤ تو، اور اسی طرح کہو ادھر آؤ تو، آواز کی اونچی نیچی حالت میں جو ایکسپریشن ہے ہماری، اس سے اثر پڑتا ہے. خدا کہتا ہے مانگنے سے میں راضی ہوتا ہوں، لیکن خدا کے حضور میں اس طرح نہ مانگو کہ وہ ہمارا نوکر بنے، ہم اس کو سجیسٹ کریں، ہم اس کو آرڈر کریں، ہم اس کو کہیں ایسا کرو ایسا کرو. یہ نہیں بنتا. حالانکہ یہی چیز ہم دعا کے طور پہ مانگ سکتے ہیں. دعا جو ہے وہ عاجزی ہے. عربی زبان کا جو لفظ دعا ہے اس کا مطلب ہی ہے مانگنا، لیکن ہیوملٹی سے، ہمبل ہو کے، عاجز ہو کے، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. ایک فقیر، ایک بھکاری، ایک مسکین کس طرح سے اپنے منہ کے اندر مسکینی ظاہر کر کے، حلیمی ظاہر کر کے بھیک مانگتا ہے، اس طرح خدا کے حضور میں ہمیں مانگنا چاہیے. تو وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، جیسے کہ ہم ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن کیا ہم خدا کو اپنے سے بڑا مانتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹا مانتے ہیں، یا اپنے برابر مانتے ہیں؟ کیا مانگتے ہیں؟ 3 حالتیں ہیں ہماری. ہم نے اسماعیلی طریقہ اختیار کیا. یہ مذہب ہم کو اپنے باپ سے ملا. ہم لوگ جو ہیں، جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے اسماعیلی ہیں. مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی آدمی کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب میں آج بیٹھا ہوئے. یہاں سینکڑوں سال سے
ہمارے باپ دادا اس مذہب پہ چلے آئے ہیں اور ہم آج اسماعیلی مذہب میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسماعیلی تھے. لیکن دینداروں ایسا بھی ہے کہ سینکڑوں سال سے اسماعیلی مذہب میں چلے آتے ہیں، پھر بھی جب دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے تو اسماعیلی مذہب کے خلاف ہم بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور ایسا ایک دن آتا ہے کہ ہم مذہب چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت سے اسماعیلی ہمارے مذہب میں سے نکل گئے. انڈیا پاکستان کے اندر سینکڑوں آدمی ہیں کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا. ہماری گئی ہسٹری کے اندر بھی ایسے بہت سے ہیں کہ جنہوں نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا. اب وہ آدمی کے جنہوں نے مذہب چھوڑ دیا انہوں نے ظاہر کر کے چھوڑ دیا کہ چلو میں نے اسماعیلی مذہب کو ریناؤنس کر دیا، پیپر میں دے دیا کہ آئی ایم نو مور این اسماعیلی. اور ایک وہ اسماعیلی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح پیپر میں نہیں دیا اور زبان سے کہا بھی نہیں کہ میں نے اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے مذہب چھوڑ دیا. ان کے دل کے اندر ایمان ہے، وہ اپنے آپ کو اسماعیلی مذہب کے ساتھ اٹیچ سمجھتے ہیں. چاند رات ہوتی ہے تو جماعت خانے آتے ہیں، شکروار ہوتا ہے تو جماعت خانے آتے ہیں، مگر پھر نہیں آتے. کیونکہ شکروار کے چاند رات کو جماعت خانے اس لیے آتے ہیں کہ وہ اسماعیلی مذہب کا لیبل جو لگا ہے اس کو ڈسپلے کریں کہ ہم اسماعیلی ہیں. مگر انہوں نے بہت پرسنٹیج اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا ہے. کیسے چھوڑا ہے؟ دعا نہیں پڑھتے، جماعت خانے نہیں آتے، دستبند نہیں دیتے، مذہب کے جو اعمال ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. میں آپ کو نٹشل اسماعیلی مذہب سکھانا چاہتا ہوں. اسماعیلی مذہب جو ہمارا طریقہ ہے اسلام کے اندر، یہ ایک صوفی طریقہ ہے. اسماعیلی مذہب میں نٹشل میں بیان کرتا ہوں، اچھی طرح سوچ لو. کسی بھی نان اسماعیلی کو یہ بات کہہ سکتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ واٹ از اسماعیلی فیتھ. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، یعنی خدا کا دوسرا بھاگیدار یا خدا جیسا اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں سمجھا. محمد کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، 1,24,000 نبیوں کا سردار ہے، اور اس کی وفات پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. قرآن شریف خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے صحائف میں سے آخری کتاب ہے. اس کے بعد اب وحی کا سلسلہ نہیں رہے گا. اللہ جو ہے وہ نور ہے، اس نے اپنے نور کی معرفت ہدایت کرنے کے لیے نبی بھیجے. کیونکہ اب نبوت ختم ہو گئی تو ایک سلسلہ امام شروع ہوا، اور ہم نے اللہ کے اس نور کو کہ جو نور دنیا کے اندر ہدایت کرتا ہے، یہ مان کے کہ خدا کی خدائی ہمیشہ قائم ہے اور خدا اپنے بندوں سے الگ نہیں ہوتا، خدا اپنی دوربنی گائیڈنس رہنمائی بند نہیں کرتا، خدا کی طرف سے ہدایت بند نہیں ہوئی، نبوت بند ہو گئی مگر ہدایت جاری ہے، اور وہ ہدایت امام کی معرفت سے جاری ہے. جس طرح نبی خدا کا نور ہیں، اسی طرح سے امام ہے وہ خدا کا نور ہے. اور ہم ہر زمانے کے اندر جو امام ہمارے اندر ہوتا ہے، قرآن شریف نے اس کو نور مبین بھی کہا، قرآن شریف نے اس کو اولي الامر بھی کہا. تو ہم اسماعیلی طریقے کے اندر امام کو مانتے ہیں کہ وہ خدا کا نور ہے، اور جو ہدایت ہم کو ملتی ہے اس کی طرف سے وہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں رزق دیا ہے، اگرچہ ہم محنت کرتے ہیں لیکن رزق خدا دیتا ہے. کوئی آدمی 2 گھنٹے محنت کرتا ہے اور خدا سارے مہینے کی اس کو کمانی دے دیتا ہے. کوئی آدمی 12 گھنٹے روز محنت کرتا ہے پھر بھی اس کو گھی والی روٹی نہیں ملتی. اب یہ خدا کے اوپر ہے کہ کیوں ایک کی فیور کرتا ہے دوسرے کی فیور نہیں کرتا. ایک کو تو پراٹھے دیتا ہے
اور دوسرے کو بھوسی کی روٹی دیتا ہے، لیکن اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں۔ ہم اسماعیلی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کے اعمال ہی سب کچھ ہے، اس کی عبادت کا آدھار، اس کے سکھ کا آدھار، اس کے اوپر چڑھنے کا یعنی روحانی حساب میں اس کا آدھار یعنی دار و مدار ڈیپینڈنس جو ہے اس کے اعمال کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے انسان کے دکھ، انسان کے جتنے بھی تکلیفیں پرابلمز ہیں اس کا بھی ڈیپینڈنس جو ہے تو اس کے گناہوں کے اوپر ہے۔ یہ ہم اسماعیلی لوگوں کی، میں ایمان کی اور اسماعیلی طریقے کی نصیحت کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسماعیلی مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ، ایسی آدھی روٹی کہ جو روکھی ہے، گھی بھی نہیں لگا ہوا، لیکن حلال کی کمائی کر کے آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ ہم نے اس کو کما کے کھایا ہے، اس میں جو لذت آئے گی، اس کا جو سکھ ملے گا وہ ہماری روح کو اوپر اٹھائے گا، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ لیکن گناہ کے راستے سے کمائے ہوئی کھیر اور فرنی اور بریانی اور پراٹھے کھا تو جائیں گے، لیکن اس سے جو ہمیں دکھ ملیں گے، اس سے جو ہمیں پرابلمز ملیں گی، وہ ہمارے اندر کا چین سکھ لے جائے گا، نہ سچی طرح سے نیند آئے گی، نہ دنیا میں جینے کی لذت آئے گی، ہر وقت خوف اور حیرانی رہے گی اور انسان کو انتکرن کا سکون نہیں ملے گا۔ کبھی بیوی سے جھگڑا ہے، کبھی باپ سے جھگڑا ہے، کبھی بھائی سے جھگڑا ہے، کبھی بیٹے سے جھگڑا ہے، کبھی دوستوں سے جھگڑا ہے، مزاج چڑیا ہو گیا ہے، چڑچڑا بن گیا ہے، ضدی بن گیا ہے، مغرور بن گیا ہے، حسد کرنے والا بن گیا ہے، بد نظر بن گیا ہے، جھوٹ بولنے والا بن گیا ہے، بدیاں برائیاں سننے والا بن گیا ہے، کبھی جاتا ہے تو گناہ کی طرف جاتا ہے، اگر ہاتھ کے کام کرتا ہے تو گناہ کے کام کرتا ہے۔ اس آدمی کے کلیجے میں سکھ نہیں ہے، بھلے اس نے بریانی کھائی ہے، وہ بریانی ہضم نہیں ہو رہی، انٹسٹائن کی ٹربل ہے، ہارٹ کی ٹربل ہے، دم کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہو گیا ہے، کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، بدنی بیماریاں بھی لگتی ہیں، مینٹل بیماریاں بھی لگتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں، کیونکہ جو لقمہ کھایا گیا ہے وہ لقمہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں نا، نئی گاڑی لو، 20-25 ہزار ڈالر کی آپ نے گاڑی خریدی، گاڑی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان لیڈڈ گیس یوز کرنا، اب آپ نے گاڑی تو چلائی، نہ انجن کا کبھی آپ نے آئل بدلا، نہ لیڈڈ اور ان لیڈڈ کا خیال کیا، جو بھی آیا ڈالتے رہے، تو کیا ہوگا؟ 10,000 میل بھی وہ گاڑی نہیں چلے گی، کھٹارا ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیزیں جو آپ اس کے انجن میں ڈال رہے ہیں وہ انجن کو سوٹ نہیں ہوتی۔ گاڑی تو چل رہی ہے لیکن اس کی عمر گھٹ گئی، پرفارمنس گھٹ گئی۔ بالکل اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بنا کے اس کے لیے کچھ لاز بنائے، مینوفیکچر نے لکھ دیا کہ اس کے اندر 30 وسکوسٹی کا آپ آئل ڈالنا، اس نے لکھ دیا کہ اس کے اندر ان لیڈڈ سپر پیٹرول ڈالنا، اس نے لکھ دیا کہ پہلے 1000 مائل 30-40 مائل کی سپیڈ سے زیادہ مت چلانا، اس نے لکھ دیا کہ اس کے اندر 35 پاؤنڈ کے ہی ٹائر میں ہوا ڈالنا، لیکن آپ نے 50-60 ڈال دیے، آپ نے ان لیڈڈ پیٹرول ڈالا، آپ نے اس کا درکار نہیں کیا، تو وہ ایک لوہے کی بنی ہوئی گاڑی بھی برباد ہو جائے گی۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ انجینئر بھیجے، یہ انجینئر نبی تھے، ان انجینئروں نے انسانوں کو بتایا دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو کسی کا مال نہ کھانا، دیکھو بے ایمانی نہ کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس انہوں نے ہمارے سامنے چارٹ کر دیا۔ آپ ایک ریفریجریٹر خریدتے ہو تو اس کے ساتھ بروشر آتا ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرو، آپ ایک ٹی وی لے کے آتے ہو تو ایک پمفلٹ ساتھ ہوتا ہے، اس کی کون سی چانپ دباؤ، بٹن دباؤ تو کیا ہوتا ہے۔ ہر مشینری کے چلانے کا ایک طریقہ ہے،
تو کیا یہ انسانی زندگی کے چلانے کا کوئی طریقہ نہیں؟ وہ طریقہ آپ طے نہیں کر سکتے، وہ طریقہ وہ طے کرے کہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم اپنے لیے اچھائی برائی نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے خود کو پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہماری اس لائف کے لیے، ہمارے اندر بھی انجن ہے، ہمارے برین میں موٹر ہے، ہمارا ہارٹ فیول پمپ کی طرح ہے، اور ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں، لنگس جو ہیں، یہ اس کے اندر انجن میں ایگزاسٹ والوز ہوتے ہیں، انر والوز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لنگس ہیں وہ والوز کی طرح ہیں، ہماری آنکھیں دو بتیوں کی طرح ہیں، اور اس میں 4 پاؤں ہیں، جیسے موٹر سائیکل میں 2 ہوتے ہیں، ہمارے 2 پاؤں ہیں، وہ موٹر سائیکل کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم بھی ایک انجن کی طرح ہے، ایک مشینری ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہیومن مشینری کو بہت کمپلیکیٹڈ بنایا ہے۔ لاکھوں برس ہو گئے، بڑے بڑے ودوان، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے پروفیسر نکلے، سائنٹسٹ نکلے، آج تک صرف انسان کے دماغ کو تو چھوڑ دو، انسان کی ہیومن باڈی کی تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکے۔ تو ہم خدا کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم خدا کو جانتے نہیں۔ خدا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، منہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا اچھا جمع خانہ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کچھ مندرا میں گئے، 1903 کی بات کرتا ہوں۔ مولانا نے سارے کچھ کی مسافری کی، اور سرکار کی وہ پہلی مسافری تھی۔ 1903 کے اندر امام سلطان محمد شاہ کی 26 برس کی عمر تھی، 25-26 برس کے۔ مکھی کو پوچھا، مکھی جماعت روز آتی ہے؟ بہت بڑا جماعت خانہ تھا، اتنا تو بڑا نہیں، اس کی آدھی سائز کا، بہت بڑی جماعت تھی، 500 آدمی تھے۔ مکھی نے کہا خداوند جماعت کی حاضری بہت تھوڑی ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ جماعت کو کہتے ہیں، اس کو اتنا بڑا جماعت خانہ بنانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ وہی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امام کا یہ فرمان یاد کر کے کہ ایک لانٹا والوں، آپ کو اتنا بڑا جماعت خانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک دن کے لیے، خالی جمعرات کے لیے، یعنی شکروار کو یا چاندرات کو آنے کے لیے، اور باقی کے دن یہ جماعت خانہ خالی رہتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے پوچھا، مکھی جماعت میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ کہتا خداوند بہت تھوڑے آتے ہیں۔ مکھی ہم کو بتاؤ جماعت میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ تب مکھی نے سمجھا، کہتا مولا 25-30 آدمی آتے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ کو بہت برا لگا۔ امام فرمایا، اگر تم جماعت ہر روز جماعت خانے نہیں آ سکتے تو جتنا جماعت خانہ یوز نہیں ہوتا، اتنا جماعت خانہ جلا ڈالو۔ تم نے اتنا بڑا جماعت خانہ بنایا اس کو خالی رکھنے کے لیے، یہ کیا میوزیم ہے؟ مومنو، ایک اور بات کہوں آپ کو، امام سلطان محمد شاہ ذرا غصے والے تھے، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس طرح سے ذرا غصے ہو کے نہیں بولے تو جماعت جو تھی نا وہ سمجھتی نہیں تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جب امام نے ایسا کہا نا کہ جتنا جماعت خانہ یوز نہیں ہوتا اتنا جماعت خانہ جلا ڈالو، تو جس طرح بچے روتے ہیں اس طرح جماعت رونے لگی، معافیاں مانگی، کھڑے ہو کے مولا کو کہتے ہیں، مولا ہمارے اوپر غصہ نہ کرو، ہم کو بخش دو، ہم روز جماعت خانے آئیں گے۔ مولا بہت خوش ہوئے، انہیں بہت سی دعائیں دیں اور جماعت کی حاضری بڑھ گئی۔ اس بات کو آج 86 ایئرز ہو گئے، 86 برسوں کے اندر دنیا میں بہت چینجز ہوئے۔ ہم لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ زمانے کے بوڑھے آدمی ان پڑھ تھے، پیزنٹس تھے، فارمرز تھے، لیکن مومن تھے۔ انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کے اپنے مولا کے سامنے گناہوں کی معافی مانگ لی، رونے لگ گئے۔ ایک اور وقت مجھے یاد ہے، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے، بدنامی نہ ہوئے اس کے لیے میں اس شہر کا گاؤں کا نام نہیں لیتا۔ اس گاؤں کے اندر جماعت میں بہت جھگڑا تھا،
مشنری جاتے تھے, تھوڑی دیر سدھر جاتے تھے واضح سن کے, مگر مشنری چلا جاتا تھا تو وہ سوڈے کی گیس نکل جاتی تھی, پھر جھگڑے ہونے شروع ہوتے تھے. تو مولا ایک دفعہ ادھر گئے اور جماعت کے جھگڑوں کی وجہ سے مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا, اتنے برسوں سے تم لوگ ادھر جھگڑا کر رہے ہو, میرے مرید ہو کے, میرے سے بیعت کر کے, پھر بھی تم میرا فرمان نہیں مانتے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں آج سے اپنا امامت پن کا ہاتھ تمہارے اوپر سے میں اٹھا لیتا ہوں. لوگ شوق میں آ گئے جب امام نے کہا نا کہ میں اپنے امام پن کا ہاتھ تمہارے سے اٹھا لیتا ہوں, تم میری امامت سے نکل جاؤ, جاؤ جس کو چاہو امام بنا لو. اتنا لوگ روئے, اتنا لوگ روئے کہ خود امام سلطان محمد شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پاؤں پڑے, سجدے کیے اور مولا کو کہا, یا مولا ہم پرومس کرتے ہیں, ہم قسم کھاتے ہیں, آج کے بعد ہماری جماعت میں جھگڑے نہیں ہوئیں گے. مولا بہت خوش ہوئے, ایک ایک کو بلا کے اس کے سر پہ ہاتھ لگایا, سدھر گئے. مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے, بہت دفعہ جماعت خانے میں پڑھا جاتا ہے, مگر دینداروں میری جماعت کے اندر صرف, میں اٹلانٹا کی بات ابھی نہیں کر رہا, میں تو جنرل بات کرتا ہوں, کینیڈا میں, اسٹیٹس میں, تنگانیکا میں, کینیا میں, انڈیا میں, پاکستان میں, ایون یورپ کے اندر جہاں اپنی جماعت ہے, خاص طور پہ جہاں ہندوستان پاکستان کے اوریجنل ہم سب جو ہے نا جمپو دیپ کے اسماعیلی ہیں, پیروں کے بودے ہوئے, ہماری جماعت کے اندر بعض ایسی علتیں بیٹھ گئی ہیں. بہت دفعہ میں نے اپنی وعظوں میں ٹوکا ہے, میں تو کہتا رہوں گا, مجھے کسی کا ڈر نہیں امام کے سوا, کیونکہ میری ڈیوٹی ہے. آپ کو اچھا لگے برا لگے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا, مگر میں کہتا رہوں گا. ہماری جماعت کے اندر ایک ایسی خرابی ہے, جو ہی جماعت خانے ہم آتے ہیں اندر تو ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. ابھی دیکھنا, نیاز پینے کے لیے جب ہم اٹھیں گے نا, اس وقت آپ میری آواز سنتے ہو کیسی شانتی ہے. نیاز پیتے وقت ہم گڑبڑ کریں گے, خوب باتیں کریں گے, اتنا شور بکر ہوگا کہ گنان والے کا گنان سنا نہیں جاتا. ایک طرف گنان بولا جاتا ہے, دوسری طرف ہم آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں, ہم نے گنان سنا ہی نہیں. امام کے فرمان کے اندر بھی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ صرف دعا پڑھتے وقت ہم باتیں نہیں کرتے, لیکن دعا پڑھتے وقت بھی دیکھو مشنری کی جو آنکھیں ہوتی ہیں نا وہ چاروں طرف گھومتی ہیں. مشنری, خاص طور پہ وہ مشنری کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوئی ہے, ڈیڈیکیٹ کر دی ہوئی ہے. میں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہے. دینداروں, آج 60 برس سے میں جماعتوں کے اندر واز کرتا ہوں, تو ہماری آنکھیں گھومتی رہتی ہیں. دعا کے اندر کئی لوگ ہیں وہ سجدہ ہی نہیں کرتے, یوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا ایمان خراب ہے, لیکن ان کا خیال کہیں باہر گھوم رہا ہے. کبھی سجدہ ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں. دعا کے اندر دوسرے اور چوتھے اور پانچویں پارٹ میں ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے. ہم کو ہاتھ اٹھانے میں درد ہوتا ہے, اس لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے, پڑے ہوئے ہیں. ہم اتنے ڈھیلے اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ارکان میں دعا کی چیزیں جو ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے. دعا کا پڑھتے ہیں, اتنا ہے کہ ہم باتیں نہیں کرتے. دعا پڑھنے والا تو کوئی ہے, نگاہیں بند ہیں, ایک ایک لفظ دعا پڑھانے والے کا سن رہا ہے اور دعا کا ایک ایک لفظ اپنے دل میں ریپیٹ کر رہا ہے. دعا پڑھانے والے کے ساتھ آپ دعا پڑھتے رہو, اور جب امام کے نام کا سجدہ آوے تو دینداروں سجدہ کرو, اپنی ہمبلنس کو, اپنی ہیوملٹی کو ظاہر کرو. یہ وفاداری ہے, یہ امام زمان کے حضور میں اپنے آپ کو دے دینے کی بات ہے. یہ سب مشن ہے, سجدہ ہے وہ سب مشن ہے. اگر آپ نے سجدے نہیں کیا دعا کے اندر تو آپ نے کیا پڑھا؟
जमात खाने के अंदर इतनी बातें होती हैं कि हम दुनिया की बातें करते हैं, ठट्ठा मखाल भी करते हैं, कई जगहों के ऊपर नांदी करते वक्त जोक्स होते हैं। मोमिनो, ये पाक जमात खाने, ये मंदिर मस्जिदें इबादत गाह इसलिए हैं कि हम अपना घर बार छोड़ के, हम अपना काम धंधा छोड़ के इधर आए हैं, इबादत के लिए आए हैं। बातें करने की मैं मना नहीं करता, बाहर चले जाओ, नियाज पियो, सुकरीत लेके सीधा बाहर, वहां जाके बातें करो। जमात खाने के अंदर कभी मुखी कामड़िया ने 5 मिनट से ज्यादा ले लिए तो कई लोग मुखी कामड़िया को आके कहते हैं, मुखी साहब आज बहुत देर कर दी। अरे भाई 5 मिनट हुए, तेरा कौन सा घर जल गया? और फिर बाहर खड़े होंगे, गप्पे मारेंगे, आधा पौना घंटा निकल जाए, कुछ नहीं। इधर हमको कांटे लगते हैं, इधर हमको बैठने में नीचे से गर्मी लगती है। कौन सी इबादत है हमारी? हमने अपने मजहब को क्या समझ रखा है? हमने तो एक खेल और जोक बनाया है, एक मीटिंग प्लेस बनाया है। जमात खानों के अंदर गड़बड़, जमात खानों में बातें, जमात खानों के अंदर बदनजरियां होती हैं, जमात खानों के अंदर गंदे मजाक होते हैं। इसलिए दिन ब दिन हमारा ईमान घटता जाता है, हमारा इश्क घटता जाता है, इबादत घटती जाती है और खुदा का नूर हमसे दूर होता जाता है। गुनाह बढ़ते जाते हैं, किसी का खाया तो वापस नहीं दिया, उधार लिया तो परवाह ही नहीं की वापस भरने की, किसी की नौकरी की तो चोरियां कर ली, किसी से वादा किया तो कौन वादा जानता है। और ऐसे तो कितने ही फतूर हमारी जिंदगी के अंदर है। ये दीन, ये इस्माइली मजहब नबियों और फरिश्तों का मजहब है, जो पीरों की मेहरबानी से और दुआओं से हमें मिला है। दीनदारों, इस मजहब के अंदर तो ये है कि फरिश्ते आपके ताबेदार हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, अगर आप चाहें और हुक्म करें कि बारिश होवे तो वल्लाह बारिश होवे, आप चाहें कि बारिश रुक जाए, खुदा की कसम बारिश रुक जाए। आप चाहें तो ये फोर्सेस ऑफ नेचर के अंदर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस दर्जे के पहुंचे हुए जो मोमिनीन और रूहानी आदमी होते हैं, वो इस तरह के मोजज़े और करामातें नहीं दिखाते। उनका मकसद ये नहीं होता कि वो लोगों को बारिश करके जगलर की तरह, मैजिशियन की तरह कोई ऐसा मैजिक बतावे। ये हमारे मजहब का एम नहीं। कारारूड़ा भगत थे, बहुत इबादत वाले थे। खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसके लिए उसकी वफात के बाद कहा कि जब कारारूड़ा जीता था तो चौथे आसमान तक की उसको खबर थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मौला फरमाया 4 आसमान पे क्या होता है कारारूड़ा जानता था। बड़ा आबिद शख्स था। एक दफा वाज करने के लिए थाना गए, बॉम्बे से थाना 30 मील पे है, अपनी काफी जमात है। वाज करने के लिए थाना गए, फिर लोग बैठ के बातें करते थे। रात के 11 बज गए, आखिरी ट्रेन निकल गई तो जमात खाने में ऐसा करके पगड़ी उतारी, अपने नीचे रखी, सो गए। सुबह 2 बजे उठ के इबादत करने की आदत थी, इबादत की। सुबह न्याज किया, मुखनी ने कहा भगत साहब मेरी अर्ज है थोड़ी वाज करो। अच्छा, उन्होंने बैतुल ख्याल के ऊपर वाज की, मुखी कामड़िया के साथ नाश्ता किया और सुबह की ट्रेन लेके बम्बई आते थे अपने घर से। जो बॉम्बे वाले लोग हैं उनको शायद पता होगा कि भिंडी बाजार के उस तरफ एक मार्केट है, मार्केट के सामने 2 पहलिया बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर के मंजिल के ऊपर ये रहते थे। ट्रेन में बैठे, के डब्बे के अंदर जहां कालारूड़ा बैठे थे, एक ऐसा आर्या समाजी पंडित आ गया। जिस सब गाड़ी निकली तो सबको कहता है, ए लोगो सुनो, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। और इसने अपने गुरु का, दयानंद सरस्वती का पैगाम देना शुरू किया और फिर बोलते 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 इस्लाम को क्रिटिसाइज करता रहा। यहाँ आते आते इसने कहा कि ये सर आगा खान गवर्नमेंट ब्रिटिश का पिट्ठू है, अस्तगफिरुल्लाह, पिट्ठू कहते हैं। आजकल हम अपनी जबान में क्या कहते हैं, चमचा।
काला रूड़ा ने चश्मा निकाला, पेपर रख के कहा, पंडित जी आपको जो कहना है कहो, काहे को किसी का नाम लेके उसको क्रिटिसाइज करते हो? अच्छा जी तो आप आगा खानी हो? उसने कहा हाँ आगा खानी हूं। मैं तो बोलूंगा, आप कौन है मुझे रोकने वाले? काला रूड़ा ने कहा देखो हमको झगड़ा नहीं करना, मैं तो कहता हूं कि किसी का नाम लेके किसी के मजहब को क्यों ऐसा क्रिटिसाइज करते हो? तो उसने फिर बोलना शुरू कर दिया। काला रूड़ा ने फिर चश्मा निकाला और आंखों से आंखें मिलाई। अब इतनी देर में बाइक का स्टेशन आ गया। जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई, काला रूड़ा ने तो अपना वो पेपर डाला बगल में, चश्मा खीसे में डाल के नीचे उतर आए। उसकी आंखों के साथ आंखें मिली थी ना, वो गिर पड़ा, तड़पने लगा। अब वो भाईकला का स्टेशन आ गया, लोगों ने पकड़ के इसको बाहर प्लेटफॉर्म के ऊपर फेंक दिया, तड़पता रहा। कहता उस आदमी ने मुझे कुछ जादू किया है। तो कुछ लोग काला रूड़ा के पीछे आए, वो तो घोड़ा गाड़ी में बैठे, एक मोमना की गाड़ी थी, तो बोला चलो कानी मोला चलो। दूसरी गाड़ी के अंदर इस पंडित को डाल के लोग काला रूड़ा की गाड़ी के पीछे 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 इसकी गाड़ी अंदर एंटर हुई। काली मोहल्ले जमात खाने के नीचे वहां रिक्रिएशन क्लब थी उस वक्त, अभी भी है। इसको लेके आए, पुकार करे, बकरे की तरह रोवे, मेरे पेट में मेरे कलेजे में कुछ दर्द होता है, इसने मुझे कुछ किया है। इधर आए, जैसे ही नीचे उतरा काला रूड़ा के पांव में गिर गया। कहता मैं कसम खाता हूं अपने दयानंद स्वामी की कि मैं आज के बाद आगा खान साहब का नाम कभी नहीं लूंगा। मैंने तुझको कहा था कि ऐसा मत कहो, अभी मेरे को माफ कर दो। काला रूड़ा ने हाथ लगाया, वो अच्छा हो गया। हजारों लोग इकट्ठे हो गए, हो सब जगह चर्चा होने लगी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह गांव में थे। दूसरे के तीसरे दिन हसनाबाद में कुछ जमात की मेहमानी थी, काला रूड़ा बैठा था। मौला कहते हैं काला रूड़ा, हाथ जोड़े, अच्छा तो तुमने अभी इबादत की शक्ति को, अपनी इबादत की ताकत को लोगों के पेट में दुखाना शुरू कर दिया है, यानी तूने इस ताकत का मिसयूज शुरू कर दिया है। खुदावंद आपको गाली देता था। बोला फरमाया मुझको तो बहुत गालियां देते हैं, किस किस से लड़ोगे? हम तुम्हारी रूहानी ताकत वापस ले लेंगे अगर तुमने इस किस्म की शोभदाबाजी की। रूहानी ताकत इसके लिए नहीं है। ए काला रूड़ा, किसी का ईमान खराब है उसके लिए दुआ करो कि खुदा उसको ईमान की दौलत दे दे। ईमान खुदा की बख्शिश है। ए काला रूड़ा निकाले, हमारी जमात में ऐसे लोग हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि दुनिया में 313 मोमिन हैं, सारी दुनिया में फैले हुए हैं। ये वो मोमिन हैं कि जिन्होंने इमाम की शनाख्त की हुई है, इमाम की बैयत की है, इबादत करते हैं और इनमें वो ताकत है। मौला कहते हैं कि अगर 5 आदमी, ये 313 मोमिनों में से 5 जने अगर मिल जाएं और वो नक्की करें, तय करें, तो जमीन आसमान तोड़ के दवा बना सकते हैं, इतनी उनमें ताकत है। लेकिन वो इस किस्म की अपनी ताकत का यूज नहीं करते। हमारी जमात का जो स्ट्रक्चर है वो नूर के ऊपर है। हमारे तरीके की जो बेस है वो हजरत इमाम की वफादारी, फरमानबरदारी के ऊपर है। ये इस्माइली तरीका है। अल्लाह रसूल का नूर, शाह और पीर हमारे मजहब की जान है, हमारा एम है। हम अपने हजरत इमाम को अल्लाह रसूल का नूर मानते हैं और बिला शक फारसी में, अरबी में, कुरान शरीफ की लैंग्वेज में कहूं तो ला रैबा फी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नूर हमारे पास है। लेकिन हमने अपने हजरत इमाम को पहचानने की हमने कभी कोशिश नहीं की, कदर नहीं की। मौलाना हजरत इमाम का मैं आपको फरमान सुनाना चाहता था कि जो मैं कह रहा था कि आपने सुना तो होगा, लेकिन जिस तरह से हम जमात खाने में बैठे होते हैं, बुत यहां होता है,
من बाहर होता है तो हम सुनते नहीं। मौला फरमाते हैं दुनिया की कोई चीज मुझे इतना खुश नहीं कर सकती जितना ये सुन के कि तुम मेरे रूहानी बच्चे रोज जमात खाने आते हो, मेरे को खुशी होती है। मौला कहते हैं मुझे जब ये सुनाया जाता है, सुनाने वाले मुखी का मरिया मिशनरी कि खुदावन फलानी जमात है ना, उसकी हाजिरी बहुत अच्छी है। माँ बाप फरमाया जब मैं ये सुनता हूँ कि तुम रोज जमात खाने आते हो, मुझे इतनी खुशी होती है कि इतनी खुशी और दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं करती। जब मुझे ये बताया जाता है कि तुम जमात खाने में नहीं आते तो मौला फरमाया मुझे इतना दुख होता है कि दुनिया की और कोई चीज में मुझे इतना दुख नहीं होता कि जितना ये सुन के कि तुम जमात खाने में नहीं आते। अब वो आदमी, वो इस्माइली भाई के बहन जिसने हजरत इमाम के पास जाके बैयत की, जिसने मौला के पास जाके बोल लिया, जिसने मौला के पास जाके छांटा लिया, मौला को अपना इमाम मानता है, मौला को अपना मुर्शिद मानता है, और फिर वो जमात खाने नहीं आके हजरत इमाम को दुख देता है, तो क्या बैयत इसलिए हमने की कि हम मौला को दुख देवें? हम इसलिए इस्माइली बने कि मौला हमारी करतूत से दुखी होवे? हमारा मौला ने क्या बिगाड़ा है कि हम उसको दुखी करें? मौला ने कुछ बिगाड़ा? कोई बुराई की है हमारे साथ कि हम जमात खाने नहीं आते और उसको दुखी करते हैं? इससे तो बेहतर है, इससे तो बेहतर है दीनदारों कि हमने मौला की बैयत की ही ना होती। ये मजहब हमें दुनिया और दीन की राहतें देता है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि बॉम्बे के एक सफर के अंदर एक आदमी की मेहमानी के अंदर जब उसने कहा कि खुदावंद मैं सख्त मेहनत करता हूं मगर मेरा खर्च मेरी आमदनी से ज्यादा है और मेरी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी आमदनी बढ़ती नहीं, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है, मेरी रोटी आगे है, मैं पीछे भागता हूं। मौला फरमाया क्या करते हो? कि मेरी छोटी सी दुकान है। इमाम फरमाते हैं जमात खाने जाते हो? कहते नहीं जा सकता क्योंकि शाम ही को ग्राहकी होती है। मौला फरमाया दसवंत देते हो? कहते मौला पूरा नहीं होता, दसवंत कैसे दूं? दुआ पढ़ते हो? खुदा कभी पढ़ता हूं कभी नहीं पढ़ता, तो अब बाकी रहा क्या? मौला की फरमान बरदारी में यही जो बेसिक 3-4 चीजें हैं कि रोज जमात खाने आओ और हर रोज 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, अपनी कमाई में से दसवंत अदा करो, मारे वाजिब दो, अगर यही नहीं है तो फिर बाकी की चीजें कहां होंगी? बुनियादी उखड़ गई तो इमारत किस पे खड़ी होगी? आप किसी गाड़ी के 4 व्हील निकाल डालो, अब किस तरह गाड़ी चलाओगे? ये तो व्हील्स है, ये तो बुनियाद है। हर रोज जमात खाने आना बुनियाद है। वो आदमी कि जिनकी जॉब है रोजी कमाने के लिए उनको जाना पड़ता है, चलो अभी शाम को आपका जॉब होता है तो सुबह क्या शैतान की जॉब होती है? सुबह हो, हाँ जी हम बहुत दूर रहते हैं। अच्छा चलो दूर रहते हो तो मौला ने उसका रास्ता बताया है कि सुबह 4 बजे उठ के बंदगी करो, 5 बजे के बाद सुबह की दुआ पढ़ो, खुदा से मांगो या मौला तूने मुझे ऐसी जॉब दी है, या मौला तूने मुझे ऐसा रिजल्ट दिया है, मैं तेरे घर से दूर हो गया, या मौला ये रिजल्ट मेरे को नहीं चाहिए। वो मौला के जो आपको शाम को 7 बजे रोटी देता है, उस मौला को कहो कि मौला ये रोटी मुझे 12 बजे दे दोपहर को, तो क्या नहीं देगा? अगर आपके दिल के अंदर मजहब की मोहब्बत है तो मौला को कहो मौला राज़िक तू है, तू मुझे रोटी देने वाला मेरा रब है, या मौला मुझे ऐसी रोटी दे कि मैं शाम को तेरे दर पे आके तुझे सलाम करूं, मैं तेरा शुक्राना अदा करूं कि तूने मुझे दुनिया के अंदर जिंदा किया, पैदा किया, मुझे तूने खाना खिलाया। अरे लुकमा उठाओ तो चले ख्याल करो ये लुकमा मेरी ताकत नहीं है कमाने की। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह उसको फरमाया हर रोज जमात खाने जाओ, रोज जमात खाने जाओ।
3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो और अपनी कमानी में से 10 दो, भले तंग हो के दो। अगर फिर भी तुम सुखी नहीं हो, आसूदा नहीं बनो, तो मौला ने अपने हाथ से अपनी गर्दन पकड़ के कहा, मेरे को मेरी गर्दन से पकड़ो। मौला चैलेंज देते हैं कि अगर तुम रोज जमात खाने आओ, अगर तुम बराबर दुआ पढ़ो, अगर तुम बराबर 10 दो, फिर भी अगर तुम सुखी न बनो, तो सब कहता है मुझे गर्दन से पकड़ो। कितना बड़ा चैलेंज है। हमारा जो मजहब है मोमिनो, मरने के बाद तो सुख मिलेगा, जन्नत मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी, जीवन में मिलेगी। प्रॉब्लम्स तो दुनिया में आएंगी। मैं बहुत दफा वाजों में कहता रहता हूं, दीनदारों 99% इंसान की लाइफ में दुख है, हर एक की लाइफ में सबके दुख जुदा जुदा है, लेकिन 99% दुख है, 1% सुख है। लेकिन अगर आप अपने मजहब के ऊपर बराबर चलोगे तो हजरत इमाम कहते हैं तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें दुख भी आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। इन 2 चीजों में फर्क है। दुखी नहीं बनोगे, तुम्हारे दिल में खुशी और राहत रहेगी, तुम्हारा दिल भरा रहेगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, दिल के अंदर कोई तरह का डर नहीं होगा, वो आदमी कभी भी मुंझाएगा नहीं, डिप्रेस नहीं होगा, नाउम्मीद नहीं होएगा, उसकी जिंदगी भरी रहेगी, वो इन दुखों को भी कुछ नहीं समझेगा, बहादुरी से लड़ेगा और दुख भाग जाएंगे। और जूं जूं उसकी ईमान और रूहानियत बढ़ती जाएगी, उसके अंतकरण का दुख भी मिटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा और उसका असर इंसान की लाइफ के ऊपर पड़ेगा। लाजम नहीं है कि मालदार आदमी होता है हम उसको सुख समझते हैं। मालदारी तो बहुत दुख के घर हैं। मौला के पास से मन की शांति मांगो, पाक रोजी रिज़्क मांगो, हक हलाल की कमाई मांगो, नेक बनो, अच्छे बनो, ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो, दयानतदार बनो, सच्चे बनो, वादा करो तो पूरा करो, झूठ न बोलो, किसी से दगा न करो, किसी के माल और औरत के ऊपर बदनजरी न करो। इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चारों तरफ गुनाह बहुत है, प्रोमिस्किटी बहुत है, बदियां बुराइयां, एडल्ट्री, सेक्स वगैरह बहुत है, यहाँ शराब, जुआ, ऐसी बदियां बहुत है। इन बदियों के अंदर से जहां आजू बाजू में आग लगी हुई है, गीला कपड़ा, गीला कंबल लेके हमें बैठना है कि उसका सेक ना लगे। हम इस सर्कल में, इस आग में से बाहर निकल नहीं सकते। ये कलयुग है। और मोमिनो याद रखो, हज़रत इमाम ने हमको एक इशारा किया था आज से 35 बरस 35 इयर्स पहले, जब मौला इमाम बने तो मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया, बच्चों को, जवानों को साहब कहता है, तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें फ्यूचर में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। तुम्हारे माता पिता ने जितने दुख उठाए उससे ज्यादा तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। मौला कहते हैं मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी लाइफ में दुख ही दुख होंगे और सुख नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहता, सुख भी होगा, मगर तुम्हारे माँ बाप ने जितने दुख उठाए उससे ज्यादा तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। पीरों का गिनान भरे हुए हैं, हर साल दुख बढ़ते जाएंगे क्योंकि गुनाह बढ़ते जाएंगे। इतने गुनाह बढ़ेंगे कि सारी दुनिया की आबादी के अंदर सिर्फ 2.5% मोमन रहेंगे, 97.5% दुनिया के अंदर काफर होंगे, बेईमान होंगे, बुराइयां होंगी, बदियां होंगी, गुनाह होंगे, दुख होंगे, तकलीफें होंगी। मोमन कहेंगे या मौला अब इस दुनिया में नहीं रहा जाता। 100 बरस, नेक्स्ट 100 ईयर्स तक दुनिया की बदियां, बुराइयां, क्राइम, गुनाह बढ़ते जाएंगे। इसमें बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता यह है कि रोज जमात खाने आओ, 3 वक्त की बराबर दुआ पढ़ो, और अगर आपकी रोजी रिज़्क ऐसे वक्त की जॉब है तो मौला को रोज दुआ मांगो, या मौला मेरी जॉब बदल दे, मुझे ऐसा रोटी दे कि मैं तेरे दर पे आके तुझे सलाम करूं, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बनूं और मैं जमात खाने आ सकूं। जमात खाने जब नहीं आते तो आपको क्या नुकसान होता है दीनदारों, नहीं पता। अगर पता होता
کہ جماعت خانے نہ آنے سے کیا نقصان ہے، اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے تو خدا کی قسم اب کھانا بند کر دو۔ جماعت خانے آنے سے کتنے فائدے ہیں اور جماعت خانے نہ آنے سے کتنے نقصان ہیں، ان کو میں اپنی ڈسکرپشن میں نہیں لیتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ مولا کہتے ہیں جو جماعت خانے نہیں آتے وہ مجھے دکھ دیتے ہیں۔ مومنو، جاگو، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو، مولا آپ کو دین و دنیا میں برکت دے گا۔ برابر دعا پڑھو، برابر دسوند دو، دسوند دینے سے ایمان بڑھتا ہے، دسوند دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، دسوند دینے سے جو لقمہ کھاتے ہیں وہ لقمے سے جو خون بنتا ہے وہ خون دماغ میں اچھے وچار پیدا کرتا ہے اور اس آدمی کو خدا رزق میں بھی برکت دیتا ہے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں گناہوں سے بچائے، شیطان کے فریب سے بچائے، نافرمانی کے کاموں سے بچائے، مولا دین دنیا میں آپ کو برکتیں دے، آپ کی جان مال آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، آپ کی عزت آبرو زیادہ کرے، آپ کا ایمان زیادہ کرے، آپ کو روحانی قوت زیادہ دے، آپ کے اوپر زیادہ راضی ہوئے، کٹم قبیلے جماعت میں صلاح محبت اتفاق یونٹی دے، مولانا حضرت امام آپ کے دلوں میں خوشیاں دے، آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، زارو باتوں دیدار نصیب کرے۔ جو جڑ کا پو پاپ نیر بھائی تو جیو ہریا ہو، جو جڑ کا پو پاپ نی بھائی تو جیو ہریا ہو، شیش کاپی گر دل بیسن دیجے تو گر نر بے